خبر شامل کرتے ہیں اوکاڑا سے۔ ڈاکٹر محمد رفیع کی رپورٹ کے مطابق اوکاڑا کے معروف تجارتی مرکز تھانہ اے ڈویژن کی حدود دیپالپور روڈ پر ہائر الیکٹرانکس پر ڈکیتی کی واردات۔ 3 مسلح ڈاکو عملے اور کسٹمر سے 3.5 لاکھ نقدی قیمتی موبائل لے اڑے اور CCTV فوٹیج میڈیا نے حاصل کر لی۔ اوکاڑا میں گزشتہ کئی دنوں سے 3 رکنی موٹر سائیکل سوار ڈکیت گینگ نے شہریوں کے ناک میں دم کر رکھا ہے۔ سٹی ایریا میں روزانہ کی کئی وارداتیں اس گروہ نے معمول بنا رکھی ہیں۔ کل دوپہر 2 سپر سٹور پر ڈکیتی کے بعد آج اوکاڑا کے معروف تجارتی مرکز دیپالپور بازار میں ہائر الیکٹرانکس پر ڈکیتی کی واردات میں 3 موٹر سائیکل سوار مسلح ڈاکوؤں نے دکانوں پر موجود عملے اور کسٹمرز کو یرغمال بنا کر 3.5 لاکھ روپے نقدی اور 4 قیمتی موبائل فون لوٹ لیے۔ 18 نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی جس میں واضح طور پر ڈاکوؤں کو واردات کرتے ہوئے اور دکاندار کو زخمی کرتے بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈاکو واردات کے بعد بآسانی فرار ہونے میں کامیاب۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ ڈاکوؤں کے چہرے واضح نظر آنے کے باوجود پولیس انہیں گرفتار نہیں کر پا رہی۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ دیپالپور کی جامعہ ریاض الجناح میں ختم نبوت و دفاع پاکستان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد، جس میں شہر بھر سے سول سوسائٹی، علماء کرام اور صحافیوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ ختم نبوت کے قانون کو دستور ساز اسمبلی سے پاس کرانے والے علماء کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ دیپالپور میں مرکز توحید و سنت جامعہ ریاض الجناح میں بین المسالک ہم آہنگی ختم نبوت دفاع پاکستان کے عنوان سے سیمینار کا انعقاد، جس کی صدارت الحاج قاری محمد شعبان صدیقی نے کی۔ سیمینار میں شہر بھر سے سول سوسائٹی، وکلاء، مختلف مقاصد فکر سے تعلق رکھنے والے علماء کرام، تاجروں، صحافیوں نے شرکت کی۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے نوجوان مذہبی اسکالر صاحبزادہ قاری محمد حسان صدیقی نے کہا کہ ملک میں علماء کرام کو بین المسالک ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دینا چاہیے تاکہ ملک سے شرپسند عناصر کی سازشوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ 1974 میں تمام مقاصد فکر کے علماء نے یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے ختم نبوت کا قانون پاس کر کے تاریخ رقم کی تھی۔ قرارداد پیش کی کہ حکومت 7 ستمبر کو ختم نبوت کا دن سرکاری طور پر منانے کا اعلان کرے تاکہ ہمارے نوجوان نسل کو اس اہم ایشو پر آگاہی حاصل ہو۔ اس موقع پر سابق صدر بار قاضی زرغام الحق ایڈوکیٹ نے بھی خطاب کیا۔ رپورٹ کر رہے تھے چودھری مجاہد محمود دیپالپور سے۔ ریاض احمد کی رپورٹ کے مطابق رخ کریں گے دیپالپور کا۔ ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی CDS اسکول 12 اوکاڑا میں یوم دفاع منایا گیا، جس میں نئے طالب علموں نے جوش و خروش سے حصہ لیا۔ بچوں نے تقاریر اور ملی نغمے پڑھے، ریلی نکالی۔ اساتذہ کرام نے بھی ان کی بھرپور حوصلہ افزائی کی۔ پروگرام کا بنیادی مقصد ملک کے بارے میں بچوں میں آگاہی پیدا کرنا اور اپنے شہیدوں سے اظہار محبت۔ اور نئے طالب علموں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودا محمد فیصل کامران کی ہدایت پر تھانہ شاہ نکٹر پولیس کی شاندار کارروائی۔ نڈر بہادر، کرائم فائٹر SHO رانا طاہر عباس کا اشتہاری ملزمان اور جائے پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن جاری۔ قتل کے مقدمے میں مطلوب ملزم تھانہ شاہ نکٹر پولیس کی شکنجے میں گرفتار ملزم مراتب علی نے خاتون کو ناحق قتل کیا اور روپوش ہو گیا۔ SHO شاہ نکٹر رانا طاہر عباس نے سب انسپکٹر رب نواز میکن کے ہمراہ گرفتار ملزم کو جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے ٹریس کر کے گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم کو قرار کی سزا دلوائی جائے گی۔ بصیرپور سے ملک زاہد فرید کی رپورٹ کے مطابق بصیرپور میں DSP بصیرپور سردار ظفر اقبال ڈوگر نے بطور SDPO بصیرپور اپنے عہدے کا چارج چھوڑ دیا۔ اس موقع پر SHO بصیر غازی طاہر وحید جٹ اور تھانہ بصیرپور کے عملے نے ان کے اعزاز میں تھانہ بصیرپور میں ایک شاندار الوداعی تقریب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر اس کا شاندار خدمات انجام دینے پر زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ تقریب میں SHO منڈی آباد اعجاز احمد ڈوگر، صدر عوامی پریس کلب بصیرپور مختار احمد وٹو، انجمن تاشان سول سوسائٹی کسان اتحاد صدر کے بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ DSP بصیرپور سردار ظفر اقبال ڈوگر کو شاندار طریقے سے مالا ڈال کر پھولوں کی پتیاں نچھاور کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھ کر ان پر زبردست گلپاشی کی۔